بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی 35ویں قسط لے کر آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ والی قسط کے اندر ہم نے مسلمانوں کی ہجرت جو کہ حبشہ کی طرف ہوئی تھی اس کو بیان کیا تھا، اور اس میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ مسلمان تقریباً پہلی دفعہ جب ہجرت کی حبشہ کی طرف تو تقریباً 2-2.5 مہینے حبشہ میں رہے، اور اس دوران ان کو یہ افواہ ملی کہ قریش مکہ والے مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ وہاں سے واپس آئے۔ جب مکہ پہنچے تو ان کو اندازہ ہوا کہ وہ محض ایک افواہ تھی اور حقیقت نہیں تھی۔ چنانچہ اب مسلمانوں کو کفار نے زیادہ تکلیف دینا شروع کی، بالخصوص ان مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے واپس آئے تھے، اور بالعموم تمام مسلمانوں کو۔ اس بار پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا۔ اس بار ہجرت کرنا تھوڑا نسبتاً مشکل تھا۔ مشکل اس لیے تھا کہ ایک تو قریش والوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے، اور وہاں حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی تھا اس نے ان کے ساتھ کتنا اچھا حسن سلوک کیا ہے اور ہمدردی کی ہے اور ان کی دادرسی کی ہیں۔ تو اب قریش والوں کو ڈر تھا کہ مسلمان کہیں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نہ چلے جائیں، اس لیے وہ مسلمانوں کی بہت زیادہ نگرانی کرتے تھے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے کیا، مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے۔ اب کی بات جب حبشہ پہنچے تو قریش والوں نے مشورہ کر کے انہوں نے 2 بندوں کو مقرر کیا جو اپنی سوچ میں بھی ماہر تھے اور عقل و فکر والے تھے۔ ان 2 بندوں کا نام تھا عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص۔ ان 2 شخصوں کو مقرر کیا اور ان کو کچھ ہدایہ اور تحفے تحائف بھی دیے کہ آپ یہ لے کر حبشہ میں نجاشی کے حوالے کریں اور ان سے یہ کہیں کہ ہمارے بندے واپس کریں۔ جب یہ لوگ حبشہ پہنچے تو انہوں نے کسی طریقے سے نجاشی سے ٹائم لیا اور اس سے ملاقات کر کے نجاشی سے یہ کہا کہ آپ کے پاس ہمارے کچھ نوجوان لوگ آئے ہیں جن کی تعداد 80 تھی یا 82 یا 83 تھی، اور وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ہمارا جو اپنا مذہب ہے اس کو بھی چھوڑا ہوا ہے، اور بادشاہ سلامت آپ کا جو مذہب ہے یعنی عیسائیت میں پر بھی وہ نہیں آئے، انہوں نے کوئی الگ سا مذہب گڑھ لیا ہے۔ تو نجاشی نے یہ کہا کہ وہ الگ سا مذہب کون سا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی اور مذہب کے قائل ہو چکے ہیں اور ہم سے بغاوت کر کے یہاں آئے ہیں۔ تو نجاشی نے ان کی بات پہ فیصلہ کرنے کے بجائے اس نے یہ کہا کہ پہلے میں ان کو اپنے پاس بلا کر تحقیق کروں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ چنانچہ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، تو مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ تھا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے، اور تمام مسلمانوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے۔ چنانچہ نجاشی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون سا مذہب اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا اور اس کے جواب میں پوری تقریر کی۔ حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہم جاہل تھے اور جاہلیت کے اندر زندگی گزارتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا اس کی چلتی تھی، کمزور پر ظلم ہوتا تھا، عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، زنا میں مبتلا تھے، شراب نوشی کرتے تھے، سود خوری عام تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں مبعوث ہوئے اور آپ علیہ السلام نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لایا، ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ اب آپ علیہ السلام ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی کہتے ہیں، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس مذہب کو قبول کیا۔ جیسے ہی ہم نے اس مذہب کو قبول کیا تو ہماری قوم کے لوگوں نے ہم پر قسم کی تکلیفوں میں ہمیں مبتلا کیا اور ہم پر سختیاں ڈھائی گئی اور ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔
تو ہم مجبوراً وہاں سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس پر نجاشی نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو مذہب، جس مذہب کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے اور میں بھی اس مذہب کا قائل ہونا چاہتا ہوں، مگر آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے اپنے مذہب کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی ایک سورت کی ان کے سامنے تلاوت کی، جس سے نجاشی اتنا رو پڑا کہ اس کی داڑھی کے بال بھی تر ہو گئے۔ نجاشی نے حضرت جعفر سے یہ کہا کہ جائیں اور آپ میرے ملک میں، میری ریاست میں آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں، کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال دوسرے دن یہ عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن عاص جو تھے، ان میں سے ایک نے آ کر نجاشی سے ایسی بات کہہ دی کہ ان کے ذہن کے مطابق جب نجاشی کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ مسلمانوں کو نکال دے گا۔ تو اس نے آ کر نجاشی سے یہ کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو بلایا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی آیت کا تلاوت کی، اور جس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خاص روح اور کلمے سے وہ پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ بھی نہیں ہے، اس سے کم بھی نہیں ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ اور قریش والوں کو، یہ جو قریش کے دو بندے تھے، نجاشی نے یہ کہا کہ ان کے تحفے تحائف بھی واپس کر لیے جائیں، اور یہ جو مسلمان ہو کر میرے پاس آئے ہیں یہ میرے پاس ہی زندگی گزاریں گے اور کوئی بھی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ پھر یہ والا وفد واپس اس وقت آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور مدینہ کے بعد پھر خیبر کے موقع پر جب خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تھے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج مجھے خیبر کے فتح ہونے کی بھی خوشی ہے اور حضرت جعفر کے واپسی کی بھی خوشی ہے۔ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ العزیز اس وقت ہم بیان کریں گے۔ بہرحال یہ جو قریش کے دو آدمی تھے یہ نامراد اور ذلیل ہو کر وہاں سے واپس لوٹے، اور انہوں نے نجاشی سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکے، اور اپنے مقصد کے اندر وہ ناکام ہوئے اور 100% ناکام ہوئے، اور اسی طریقے سے ناکام اور نامراد ہو کر وہاں سے واپس لوٹے، اور مسلمانوں نے نجاشی کے پاس ہی زندگی گزاری۔ علماء لکھتے ہیں کہ نجاشی تقریباً مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں اس نبی کا اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نجاشی کے فوت ہونے کی خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا۔ بہرحال تو یہ اس ترتیب سے مسلمانوں کی حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی، اور قریش نے ان کو بھی روکنے کی کوشش کی مگر اس میں بھی ناکام ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلی قسط کے اندر مزید کچھ نئی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔